السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قربانی کے مسائل میں سے ہمارا دوسرا مسئلہ قربانی کا حکم ہے کہ قربانی فرض ہے یا سنت مؤکدہ۔ اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ قربانی واجب ہے یا سنت مؤکدہ۔ تو دلائل سے دو طرفہ موقف اور اس کے بعد راجح موقف کی نشاندہی کی جائے گی۔ پہلا موقف ہے جمہور علماء کا۔ جمہور علماء کہتے ہیں کہ قربانی سنت مؤکدہ ہے، فرض اور واجب نہیں۔ انہوں نے اپنے موقف کے دلائل دیے ہیں۔ پہلی دلیل دی ہے صحیح بخاری میں 5545 اور صحیح مسلم میں 1961 نمبر روایت ہے۔ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اول ما نبدأ فی یومنا ھذا ان نصلی ثم نرجع فننحر من فعل فقد اصاب سنتنا۔ بلا شبہ ہم اپنے اس عید الاضحیٰ کے دن میں سب سے پہلے جس عمل سے آغاز کریں گے وہ نماز پڑھنا ہے، پھر ہم واپس پلٹیں گے اور قربانی ذبح کریں گے۔ جس نے یہ عمل نماز کے بعد قربانی کی، یہ والا عمل کیا، تو یقیناً اس نے ہماری سنت اختیار کی، اس نے ہماری سنت پالی۔ دوسری روایت ہے صحیح بخاری میں 5546، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ذبح قبل الصلاۃ فانما ذبح لنفسہ ومن ذبح بعد الصلاۃ فقد تم نسکہ واصاب سنت المسلمین۔ جس نے نماز سے پہلے قربانی ذبح کی، اس نے صرف اپنے لیے جانور ذبح کیا ہے، اور جس نے نماز عید کے بعد جانور ذبح کیا تو یقیناً اس کی قربانی پوری ہو گئی اور اس نے مسلمانوں کی سنت پالی۔ تو یہ دو روایتیں جو ہم نے پیش کی ہیں، اس میں پہلی روایت میں تھا فقد اصاب سنتنا، اور دوسری روایت میں الفاظ تھے اصاب سنت المسلمین۔ تو یہ سنت کے الفاظ سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ قربانی سنت ہے، فرض نہیں۔ تیسری دلیل ہے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا رأیتم ہلال ذی الحجۃ واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ واظفارہ۔ جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو وہ اپنے بال کاٹنے اور ناخنوں کو ترشوانے سے باز رہے۔ یہ روایت صحیح مسلم میں 1977 نمبر روایت ہے۔ تو اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ یہاں قربانی کو ارادے سے معلق کیا گیا ہے۔ تو فرض اور واجب چیز کو ارادے سے معلق نہیں کیا جاتا، تو ارادے سے معلق کرنے کا مطلب ہے کہ قربانی سنت تھی تبھی ارادے سے معلق کیا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے۔ سید سابق فقہ السنہ میں دوسری جلد 33 نمبر صفحہ ہے، لکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ اراد ان یضحی، جس کا قربانی کرنے کا ارادہ ہے، یہ الفاظ دلیل ہیں کہ قربانی سنت ہے، واجب نہیں۔ امام شوکانی نیل الاوطار 5ویں جلد 118 نمبر صفحہ پہ لکھتے ہیں، قربانی کو ارادہ سے معلق کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی واجب نہیں ہے۔ ابن قدامہ حنبلی یہ المغنی ابن قدامہ میں قربانی اس لکھتے ہیں، قربانی کے حکم کو ارادہ سے معلق کیا گیا ہے، جبکہ واجب کو ارادہ سے معلق نہیں کیا جاتا، لہذا قربانی سنت ہے۔ چوتھی دلیل ہے قربانی کے سنت ہونے کی۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین اقرنین ذبحہما بیدہ وسمى وکبر ووضع رجلہ علی صفاحہما۔ یہ روایت صحیح بخاری میں 5565، صحیح مسلم میں 1966 نمبر روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگوں والے سفید و سیاہ رنگ کے انتہائی جاذب نظر دو مینڈے قربانی کے لیے ذبح کیے۔ آپ نے ان دونوں کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا اور ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا اور اپنا پاؤں ان کے پہلوؤں پر رکھا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، اور آپ کوئی عمل ہمیشہ کریں تو وہ مستحب قرار پاتا ہے، اس کو سنت کا درجہ ہی دیا جاتا ہے، اس کو واجب یا فرض نہیں کہا جا سکتا۔ پھر آثار صحابہ سے بھی یہ ملتا ہے۔ سنن بیہقی میں
یہ روایت ہے، اور الوار الغلیل میں 1139 نمبر کے تحت علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح بھی کہا ہے، اور روایت بھی یہ صحیح ہے۔ ابو سریحہ غفاری تابعی ہیں، حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں، حذیفہ بن اسید کہتے ہیں ادرکت ابا بکر اور رأیت ابا بکر و عمر رضی اللہ عنہما کان لا یضحیان کراہیۃ ان یقتدی بہما، میں نے سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا، وہ اس بات کی ناگواری کی وجہ سے کہ قربانی نہیں کرتے تھے کہ اس مسئلہ میں ان کی اقتداء کی جائے گی، کہ سب کے لیے مشکل ہو جائے گا قربانی کرنا، تو اس لیے کبھی یہ قربانی چھوڑ دیا کرتے تھے، تو اس لیے یہ فرض ہوتی تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر تو اس فرض کے کبھی تارک نہ ہوتے، تو اس اثر سے بھی یہ استدلال کیا گیا ہے کہ قربانی سنت ہی تھی، تبھی تو ان اصحاب نے قربانی کو ترک کیا ہے، اگر فرض ہوتی تو یہ کبھی بھی ترک نہیں کرتے۔ اب دوسرا موقف ہے قربانی کے وجوب کا، تو کچھ علماء اور ہمارے حنفی حضرات بھی قربانی کے وجوب کے قائل ہیں۔ ان کے دلائل، پہلی دلیل ہے فصل لربک وانحر، سورہ الکوثر کی آیت نمبر 2، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے، تو اس کے نیچے کچھ آثار ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ پہلا اثر ہے تفسیر طبری میں، علی بن ابی طلحہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ فصل لربک وانحر سے مراد یہ ہے کہ یوم نحر کو قربانی ذبح کی جائے، تو یہ تفسیر طبری میں اثر ہے، اثر یہ ضعیف ہے، اس میں علی بن ابی طلحہ کا عبداللہ بن عباس سے سوا نہیں، اور یہ عبداللہ بن عباس سے مرسل منقطع روایتیں بیان کرتے ہیں۔ تقریب التہذیب میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کی وضاحت کی ہے، تو یہ اثر تو ضعیف ہوا ہے، اس لیے عبداللہ بن عباس کا یہ استدلال پیش کرنا کہ انہوں نے قرآن اس آیت کی یہ تفسیر کی ہے تو وہی صحابی کی تفسیر ہی راجح ہوگی، اس لیے چونکہ ان سے تفسیر ثابت نہیں تو ہم اس سے قربانی کا وجوب نہیں لے سکتے۔ دوسرا اثر ہے ان کا تفسیر طبری میں ہی، عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں فصل لربک وانحر کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ نماز سے فرض نماز اور نحر سے عید الاضحیٰ کے دن قربانی ذبح کرنا مقصود ہے، تو یہ روایت بھی سخت ضعیف ہے، اس میں تقریباً 5 راوی مسلسل ضعیف ہے۔ محمد بن سعد بن محمد بن حسن بن عطیہ ضعیف ہے، سعد بن محمد بن حسن بن عطیہ بھی ضعیف، حسین بن حسن بن عطیہ محدثین کے نزدیک بالاتفاق ضعیف ہے، حسن بن عطیہ اوفی ضعیف، عطیہ بن سعد بن جنادہ یہ بھی ضعیف اور مدلس راوی، تو یہ اثر بھی ان کے موقف کی دلیل نہیں بنتا۔ پھر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں قربانی کا وجوب مقصود نہیں، بلکہ اس آیت سے مقصود ہے کہ جس طرح مشرکین غیر اللہ کے لیے عبادت کرتے ہیں اور غیر اللہ کے نام پہ قربانیاں کرتے ہیں، تو اس کے مقابلے میں مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے لیے قربانی کریں اور اللہ کے لیے نماز پڑھا کریں۔ تو امام شوکانی رحمہ اللہ نیل الاوطار میں لکھتے ہیں وجوب کے قائلین مذکورہ آیت سے قربانی کے وجوب پر استدلال کرتے ہیں کہ امر وجوب کے متقاضی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس امر سے قربانی کی فرضیت مقصود نہیں، بلکہ اس سے مقصود قربانی کو رب تعالیٰ کے لیے خاص کرنا ہے، بتوں کے لیے نہیں، سو یہاں امر کا رخ اس اہم مسئلہ کی طرف ہے، اور نماز اور قربانی کو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کرنے کے وجوب میں کوئی شک نہیں ہے۔ دوسرا اثر ہے تفسیر طبری میں، محمد بن کعب القرظی رحمہ اللہ اس آیت انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ لوگ مشرکین غیر اللہ کے لیے نماز پڑھتے اور غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرتے تھے، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اے محمد جب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے تو آپ کی نماز اور قربانی فقط میرے یعنی رب تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ تفسیر طبری میں یہ اثر ہے اور سند اس کی حسن ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ بھی تفسیر ابن کثیر میں یہی بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس آیت میں بھی قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کی مثل حکم ہے کہ آپ اپنی نماز اور قربانی خالص اللہ تعالیٰ کے لیے انجام دیں،
چونکہ مشرکین غیر اللہ کی عبادت کرتے اور غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے، سو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مشرکین کی مخالفت کرنے اور ان کے باطل طریقے سے انحراف کا حکم دیا ہے اور عبادت و قربانی میں اخلاص و للہیت پیدا کرنے پر زور دیا ہے۔ حافظ ابن جریر رحمہ اللہ تفسیر طبری میں بھی یہی موقف اختیار کرتے ہیں اور اس کو راجح کہتے ہیں تمام تفسیری اقوال نقل کرنے کے بعد بیان کرتے ہیں، ان تفسیری اقوال میں سے راجح قول یہ ہے کہ اس آیت میں آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو بیش قیمت انعام اور خیر کثیر سے نوازا ہے، اس کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ جھوٹے خداؤں اور معبودان باطلہ کے سوا خالص رب تعالیٰ کے لیے نمازیں پڑھیے اور بتوں کے بجائے محض اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کیجیے۔ تو ان مفسرین کی آراء اور ان کے طرز استدلال سے یہ ثابت ہوا کہ یہاں آیت یوم نحر کو قربانی کے وجوب پر نہیں، اور نہ یہاں نماز سے مراد نماز عید ہے یا عام نمازیں ہیں، یہاں صرف عبادات میں اخلاص و للہیت پیدا کرنا ہے اور مشرکین کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے لیے یہ عبادات کو انجام دینا ہے۔ اس میں غیر اللہ کی رضا دکھلاوا اور شرک اور کفر کی بالکل بھی رتی برابر جو ہے کسی مسلمان کے دل میں نہیں ہونی چاہیے، ان کی رضا یا ان کی جو ہے ان کی پسندیدگی، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے بات کرنی چاہیے۔ دوسری دلیل دیتے ہیں جو کہتے ہیں کہ قربانی واجب ہے، یہ مسند احمد میں دوسری جلد 321 نمبر روایت، سنن ابن ماجہ میں 3123، مستدرک حاکم میں چوتھی جلد 232 نمبر روایت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان لہ ساعۃ ولم یضح فلا یقربن مصلانا، جس کے پاس قربانی کی طاقت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب ہرگز نہ پھٹکے۔ تو اس سے کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول نے اتنی تاکید کی اور اس کو عیدگاہ میں آنے سے روک دیا تو مطلب ہے قربانی واجب ہوگی۔ ایک تو یہ روایت ضعیف ہے، اس میں عبداللہ بن عیاش کی تبانی ضعیف راوی ہے، اگرچہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تقریب و تہذیب میں صدوقن یغلط تو لکھا ہوا ہے، تو یہ اشارہ ہے کہ یہ اکیلا راوی قابل احتجاج نہیں ہوتا ہے، اس کی روایت حجت نہیں ہوتی۔ اور تقریب و تہذیب پہ آگے کام کیا ہے ڈاکٹر بشار عواد اور شعیب ارناؤت، یہ حنفی ہیں، شعیب ارناؤت، تو دونوں نے اس پہ کام کیا ہے تحریر تقریب و تہذیب کے نام پہ، تو انہوں نے وہاں اس پر حکم لگایا ضعیف یعتبر بہ، کہ اکیلا راوی ضعیف ہے، اس کی روایت کا اعتبار نہیں ہوتا۔ تو یہاں کوئی اور راوی ایسا ہے نہیں جو اس طرح کی روایت بیان کرتا، تو اکیلے کی روایت قابل حجت نہیں، اور پھر وہاں کئی علماء کی ان پر جرح انہوں نے نقل کی ہے، تو مطلب یہ راوی جو ہے اکیلے کی روایت قبول نہیں ہوتی، تو ضعیف راوی ہے، اس لیے یہ روایت ضعیف ہے۔ دوسری روایت ہے سنن دارقطنی میں، اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من وجد ساعۃ فلم یضح فلا یقربن مصلانا، جو شخص طاقت رکھے اور قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ پھٹکے۔ تو یہ روایت سخت ضعیف ہے، اس سند میں عمر بن حسین عقیلی متروک راوی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں بیان کرتے ہیں اس حدیث کے موقوف و مرفوع ہونے میں اختلاف ہے، اور طحاوی وغیرہ کا قول ہے کہ اس روایت کا موقوف ہونا راجح ہے، یہ مرفوع ہے ہی نہیں۔ بالفرض اگر اسے صحیح بھی تسلیم کر لیا جائے تب بھی یہ قربانی کے وجوب کی صریح دلیل نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ تاکید پیدا ہوگی، اور تاکید سے استحباب پیدا ہوتا ہے، فرضیت اور وجوب ثابت نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اس روایت اگر صحیح بھی ہو جائے تو یہ روایتیں دونوں ضعیف ہیں، اگر صحیح بھی ہو جائیں تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے بقول اس سے فرضیت ثابت نہیں کی جا سکتی۔ تیسری دلیل ہے سنن ابی داود میں 2788، جامع ترمذی میں 1518، سنن ابن ماجہ میں 3125 نمبر روایت ہے۔ مخنف بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیۃ و عتیرۃ، لوگوں ہر سال ہر گھرانے پر قربانی اور عتیرہ رجب کے مہینے میں یہ جانور ذبح کیا جاتا ہے، فرض ہے، لیکن یہ روایت ضعیف ہے، اس میں عامر ابو رملہ مجہول راوی ہے۔ چوتھی روایت ہے مسند بزار میں 7832 نمبر روایت،
اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتیرہ سے منع کیا تو یہ لوگ جاہلیت میں رجب کے مہینے میں ذبح کیے جاتے تھے اور ان کو اس عتیرہ ذبح کرنے سے منع کر دیا، وَآمَرَهُمْ بِالْأُضْحِيَّةِ اور انہیں قربانی کا حکم دیا۔ تو یہ روایت بھی ضعیف ہے، اس میں عبداللہ بن لہیہ ضعیف اور مدلس راوی ہے۔ پانچویں روایت ہے مصنف عبدالرزاق میں 8001، مسند طبرانی کبیر میں اور مسند احمد میں بھی یہ روایت ہے۔ مخنف بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی اہل کل بیت ان یذبحوا شاۃ فی کل رجب وفی کل اضحی شاۃ، ہر گھرانے پر لازم ہے کہ وہ ہر رجب میں ایک بکری ذبح کریں اور ہر عید قربان میں ایک بکری۔ تو یہ روایت بھی سخت ضعیف ہے، اس میں عبد الکریم بن ابی المخارق متروک اور حبیب بن مخنف مجہورہ بھی ہے۔ تو اس موقف کی کوئی مستند دلیل نہیں ہے، اس لیے یہ موقف جو ہے کہ قربانی واجب ہے یا فرض ہے یا مالدار پر فرض ہے اور غیر مالدار پر فرض نہیں، اس طرح کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ راجح موقف یہی ہے کہ قربانی سنت ہے اور علماء نے اس کو سنت ہی قرار دیا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں حدیث نمبر 1506 کو نقل کرنے کے بعد، والامر ولا ھذا عند اہل العلم ان الاضحیۃ لیست بواجبۃ، علماء کے نزدیک اسی پر عمل ہے کہ قربانی واجب نہیں ہے، ولکنھا سنۃ من سنن المسلمین، یہ مسلمانوں کی سنت میں سے ایک سنت ہے، یستحب ان یؤمر بہا، اس پر عمل کرنا مستحب عمل ہے۔ سفیان ثوری اور عبداللہ بن مبارک اس موقف کے قائل ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کتاب الاضاحی کے شروع میں یہ باب قائم کیا، باب سنت الاضحیۃ، قربانی کے مصنوع ہونے کا باب۔ حافظ ابن حجر بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کر کے قربانی کے وجوب کے قائلین کی مخالفت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ قربانی واجب نہیں بلکہ سنت ہے۔ ابن حزم رحمہ اللہ المحلہ میں لکھتے ہیں، یہ فتح الباری کی عبارت ہی ہے کہ کسی بھی صحابی سے بسند صحیح قربانی کا وجوب ثابت نہیں، جبکہ جمہور علماء سے قربانی کا غیر واجب یعنی سنت ہونا ثابت ہوتا ہے۔ البتہ قربانی شرائع دین میں سے ہے، اس مسئلہ میں علماء کا اختلاف نہیں ہے اور شافعی اور جمہور علماء کے نزدیک قربانی سنت مؤکدہ ہے، تو اس لیے اس کو سنت ہی سمجھنا چاہیے۔ ابو حنیفہ سے منقول جو ہے کہ مالدار مقیم پر قربانی واجب ہے، مالک بھی اسی موقف کے قائل، لیکن انہیں مقیم کی قید نہیں لگائی، اور اوزاعی، ربیعہ اور لیث سے بھی یہی منقول ہے۔ پھر احناف میں سے ابو یوسف نے ابو حنیفہ کی اور جمہور علماء کی مخالفت کی ہے اور جمہور علماء کے موقف کی موافقت کی ہے کہ امام ابو یوسف کے نزدیک بھی قربانی سنت ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، شرح نووی اور مغنی ابن قدامہ میں بھی لکھا ہوا ہے، شرح نووی میں لکھتے ہیں، علماء کا مالدار شخص پر قربانی کے وجوب کے متعلق اختلاف ہے، اور جمہور علماء کہتے ہیں صابر حیثیت شخص کے لیے قربانی کرنا مسنون ہے، اور اگر ایسا شخص بغیر کسی عذر کی قربانی نہ کرے تو نہ یہ گناہ گار ہوگا اور نہ اس پر قضا لازم ہوگا۔ سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر بن خطاب، بلال، ابو مسعود، سعید بن مسیب، اسود، عطا، مالک، احمد، ابو یوسف، اسحاق، ابو ثور، مزنی، ابن منذر اور داؤد ظاہری اسی موقف کے قائل ہیں کہ مالدار شخص اگر قصدن بھی قربانی نہ کرے تو اس پر گناہ نہیں ہوگا۔ باقی چونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل عمل تھا، اس لیے لوگوں کو بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے، لیکن ہم اس کو فرض اور واجب نہیں کہہ سکتے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ نے بھی اسی موقف کو ترجیح دی ہے، کہتے ہیں جمہور علماء کا مذہب ہے قربانی سنت ہے، واجب نہیں۔ نیل اوتار میں سید سابق فقہ السنہ میں لکھتے ہیں قربانی سنت مؤکدہ ہے اور استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرنا مکروہ فعل ہے۔ سعودی فتویٰ کمیٹی کا یہ فتویٰ ہے، فتاوی اللجنہ الدائمہ للبحوث العلمیہ، یہ کہتے ہیں صاحب استطاعت کے حق میں قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ اس کی دلیل سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگوں والے سفید اور سیاہ رنگ کے 2 مینڈے قربانی کیے، تو انہوں نے بھی یہ موقف اختیار کیا ہے کہ مالدار کے لیے بھی قربانی سنت مؤکدہ ہے۔ تو راجح موقف یہی ہے کہ قربانی سنت مؤکدہ ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، ترغیب بھی دینی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل عمل یہ بھی بیان کرنا چاہیے، لیکن اس کو ہم فرض اور واجب قرار نہیں دے سکتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قربانی کے مسائل میں سے ہمارا دوسرا مسئلہ قربانی کا حکم ہے کہ قربانی فرض ہے یا سنت موقدہ۔ اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ قربانی واجب ہے یا سنت موقدہ۔ تو دلائل سے دو طرفہ موقف اور اس کے بعد راجح موقف کی نشاندہی کی جائے گی۔ پہلا موقف ہے جمہور علماء کا۔ جمہور علماء کہتے ہیں کہ قربانی سنت موقدہ ہے، فرض اور واجب نہیں۔ انہوں نے اپنے موقف کے دلائل دیے ہیں۔ پہلی دلیل دی ہے صحیح بخاری میں 5545 اور صحیح مسلم میں 1961 نمبر روایت ہے۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بہترین نبی صلی صدقہ اللہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔